ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن فریحہ ادریس صاحبہ موجود ہیں۔ میم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ میم فرمائیے گا، ایک بڑے عہدے سے استعفیٰ سامنے آیا ہے اور اس وقت استعفیٰ آیا ہے جب ادارے جو ہیں وہ کافی آپس میں ٹکراؤ کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، افسوسناک دن ہے اور اس حوالے سے کہ حکومت کے لیے کافی ایک امبیرسنگ قسم کا سگنل جائے گا۔ خبریں بڑے دنوں سے آ رہی تھی نیب چیئرمین کی کہ وہ پریشر میں اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو پریشان محسوس کر رہے ہیں۔ بہت جگہ انہوں نے یہ بھی خبر آئی کہ بتا دیا تھا انہوں نے حکومتی آفیشلز کو کہ وہ ریزائن بھی کر سکتے ہیں کہ اگر پریشر اسی طریقے سے ان کے اوپر ڈالا جاتا رہا۔ اور آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے ایک دفعہ دوبارہ یہ خبر سرکولیٹ ہوئی تھی، لیکن اب انہوں نے استعفیٰ دے ہی دیا ہے۔ سو نظر آ رہا ہے کہ کوئی پریشر تھا، باقاعدہ طور پر وہ محسوس کرے تھے کہ وہ اپنا کام نہیں کر سک رہے ٹھیک طریقے سے۔ اس بات پر وہ چپ بھی نہیں تھے، انہوں نے یہ بات کچھ حلقوں میں بتائی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود آخرکار ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ تو جہاں پر ایک طرف یہ حکومت کے لیے بھی امبیرسنگ ہے، ساتھ ہی ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے جہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف آئینی سوالات اٹھ رہے ہیں، ہمیں پاور اسٹرگل ہو رہی ہے، مگر جو ادارے ہیں ان کا تقدس آپ کو بڑی تیزی سے پامال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اٹانومی انسٹیٹیوشن کی ہو، آزادی ہو، وہ تو بڑی دور کی بات رہ گئی۔ اب تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی سسٹینیبلٹی ایک مشکل چیز بنتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ وہی ادارہ ہے جس کے حوالے سے مسلسل اس کو پریشرائز کیا گیا ہے، مسلسل اس کو اٹیک کیا گیا ہے، ترمیم کے بعد ٹوتھ لیس بن گیا ہے۔ اس کے باوجود اس کے تو میم آپ کو کیا وجوہات آپ نظر آ رہی ہیں کہ استعفے کی موجودہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا جو غیر فعالی ہے نیب کی موجودہ ترمیم کے بعد جو حالیہ ترمیم کی گئی ہیں اس وجہ سے استعفیٰ دیا گیا ہے یا پھر پریشرائز کیا گیا ہے جو پہلے سیاسی جماعتوں کے خلاف کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں، جو اصل وجہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آفیشیل ہمارے پاس ورژن تو اس بات کا ابھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ اب سے کچھ ہفتے پہلے باقاعدہ طور پہ یہ خبر سرکولیٹ ہوئی تھی جس میں یہ بات کہی تھی کہ ایک اہم استعفیٰ آنے والا ہے جو کہ بڑا امبیرسنگ ہو سکتا ہے حکومت وقت کے لیے، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پریشرائز وہ فیل کر رہے ہیں۔ جہاں تک اطلاعات تھیں ان کے مطابق یہ پریشر اس بات کا نہیں تھا کہ نیب آلموسٹ ٹوتھ لیس قسم کا ادارہ بن گیا ہے کہ اس کا اس طریقے سے دائرہ اختیار کم ہو گیا ہے، لیکن جو اطلاعات تھی ان کے مطابق یہ لگ رہا تھا کہ ان سے کچھ ایسے کام کرنے کو کہا جا رہا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے اور آئینی طور پر وہ ایسا کرنے کے مزاج نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اور کوئی طریقہ نہیں تھا، یہی ایک طریقہ تھا کہ آپ آواز اٹھائیں، آپ ڈراوا دھمکاوا دے دیں کہ میں ریزائن بھی کر سکتا ہوں، اور پھر جب بھی بات نہ سنی جائے تو پھر ریزگنیشن آ گیا ہے۔ یقیناً اس کے اوپر تحقیق ضرور ہونی چاہیے۔ آپ یہ بھی میں ریمائنڈر دینا چاہوں گی کہ نیب ترمیم کے حوالے سے آلریڈی بات عدالت میں ہے، تو اب یہ معاملہ میرا خیال سے وہاں پر بھی اٹھایا جائے گا اور اٹھانا جانا چاہیے۔ ہم نے دیکھا عالیہ نے اس کیس کے حوالے سے اس میں بہت دفعہ ایسی باتیں کی گئی ہیں جس میں لگا کہ شاید تحقیق کی طرف جائے گی عدالت، لیکن ابھی کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ مین وائل آپ یہ بھی دیکھیے کہ کچھ بیانات آئے حکومتی حلقوں کی طرف سے جہاں پہ یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ نیب کو ہونا ہی نہیں چاہیے، نیب کو بند ایگزیکٹلی میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ شاہد خاقان عباسی اور جو موجودہ وفاقی وزراء ہیں وہ نیب کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں، ادارے کے اوپر سوالات اٹھاتے رہے ہیں، کیا یہ سوالات اٹھانا اس پر تنقید استعفے کا باعث بنی ہے؟ وجوہات کیا آپ کو نظر لگتی ہیں کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو ابھی کچھ عرصے پہلے پھر یہ کہا تھا کہ نیب کا ادارہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو بند کر دیں۔ ان کا کنسسٹنٹ اسٹانس ہے، یہ آج سے نہیں ہے، پچھلے کچھ سالوں سے ہے جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیب کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نواز شریف صاحب پبلکلی اس حوالے سے تنقید کر چکے ہیں، فارمر پریزیڈنٹ آصف زرداری اس حوالے سے کہہ چکے ہیں۔ میرا خیال سے اس وقت حکومتی اتحاد میں شاید ہی کوئی ہو جو سمجھتا ہو کہ نیب کو سسٹین کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ دلیل وہ اس کی یہ دیتے ہیں کہ یہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں اس کو باقاعدہ طور پہ یوز کیا ہے لیگ پولنگ کے لیے، اپنی طرف لوگوں کو لانے کے لیے، ٹویسٹ اینڈ ٹرنز کے لیے۔ اس کے بعد بھی نیب پر یہی تنقید رہی ہے عمران خان صاحب کے زمانے میں، اور ترمیم کے بعد تو اس کا دائرہ اختیار آپ نے بہت زیادہ محدود کر دیا۔ تو کیا ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں
जहां पर नैब को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। मैम, इस इस्तीफे के बाद हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्या सवालात नहीं उठते हुए आपको दिखाई दे रहे? एम्बैरेसिंग है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि पहले ही इस गवर्नमेंट के ऊपर ये बार बार एक ही अपोजिशन की पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कोई बड़े ओहदे की मजीद भी इस्तीफे की बाज़ सुनाई दे रही है इस्लामाबाद में? देखिए, इस्लामाबाद में तो इस किस्म की बातें होती रहती हैं और यकीनन जो है बात कभी किसी के हवाले से आती है, लेकिन इस इस्तीफे की यकीनन हम कुछ अरसे से ये बात सुन रहे थे और बाकायदा तौर पे कहा भी जा रहा था कि नैब के हवाले से ही प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, क्योंकि जो अभी भट्टी साहब बात कर रहे हैं आप उसी को जोड़ के इसको पूरे पैराए में अगर देखें तो नजर यही आता है कि एक सिंगल फोकस रहा है पीडीएम की गवर्नमेंट का, जिस पर उन्होंने पूरी तंदही से काम किया, और जो एक सिंगल एजेंडा है उसके 2 पॉइंट्स हैं और दोनों का ताल्लुक एहतसाब से है। जो उसका पॉइंट ए है वो ये रहा है कि अपने तमाम के तमाम मुकदमात क्लियर करवा लें और उनसे जितनी तरीके से आप क्लीन चिट ले सकते हैं वो ले लें। इसमें तमाम लोग शामिल हैं, आप देख लीजिए लिस्ट निकाल के कि किसके मुकदमे में कहाँ एग्जाम्पशन मिली, कहाँ तक वो पहुंचे हुए थे और कहाँ तक हालात आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। उसका पार्ट भी ये है कि अपने मुखालिफिन के खिलाफ आप खतरनाक किस्म के मुकदमात बना दें, उनके साथ इंतकामी कार्रवाई भी हो, उनको मुश्किल में भी डाला जाए और फिर लेट्स से कि अगर आपकी हुकूमत नहीं भी रहती है तो उसका बैगेज उनके ऊपर इतना ज्यादा हो जिसे आप सियासी तौर पर इस्तेमाल करें। तो नैब चेयरमैन का ताल्लुक डायरेक्टली इसी एजेंडे के साथ है। उसमें आप सिर्फ नैब नहीं, हर इदारे को देख लें, हर इदारे को इस्तेमाल किया गया, ये इस्तेमाल किए जाने की कोशिश की गई। इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर्स डायरेक्ट आते रहे और जगहों से ऑर्डर्स डायरेक्ट आते रहे। तो आप जो बात करें कि खिचड़ी बन गई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एक अजीब किस्म का खौफनाक मजाक आपको नजर आ रहा है कि जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपका दिल है, जो आपको जहाँ जहाँ पे आपको किसी से जरूरत है आपने इस्तेमाल करना है इदारों को और सिर्फ अपने आप को इवन करना है या अपने आप को आपने आज़ाद करा लेना है जो आपके ऊपर मुकदमा बना है या आपके ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं और दूसरे को आपने पकड़वा देना है। तो ये एजेंडा अगर आप देखें तो उसमें बड़ी हद तक कोशिश की गई है कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। बाकी जो एजेंडा से मेरे ख्याल से महंगाई का, लोगों को रिलीफ देने का मामला, मुल्क में आइन कायम करने का, इनके ऊपर ना हमें कोई फोकस नजर आया है, ना हमें इसके ऊपर कोई तवज्जो नजर आई है। मगर ये जो एक इत्तेहाद हमने देखा था अनहोली अलायंस पीडीएम का, ऐसी जमातें जो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रही थी, इकट्ठे बैठते नहीं थे लोग, वो सारे के सारे इकट्ठे हुए और अभी तक इकट्ठे हैं। तो उसके पीछे ये वाला एजेंडा ही हमें नजर आता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और सबसे बड़ी एविडेंस आपको खुर्रम दस्तगीर साहब की स्टेटमेंट से मिलती है जहाँ पर उन्होंने ये बात कही थी कि हमें इसी बात का डर था कि हमारे खिलाफ केसेस मजीद सख्त हो जाएंगे। तो ये जो केसेस की बात ही शुरू में पीटीआई ने कही, लेकिन अब हमने आप देखा है थ्रू आउट जो सिस्टमैटिकली हुए हैं वाकयात पाकिस्तान में, वो ये एक एजेंडा जिसके 2 पार्ट्स हैं, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हुए हैं।